السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ جب آسمان پر تارا ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں اس کی پوری کہانی جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس کا حوالہ اگر دیکھنا ہو جو میں عرض کروں گا تو وہ احادیث مبارکہ میں تو نہیں ہے، یہ روایات میں ہے، اور جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کے جو فرمانات ہیں جس کو اسرائیلیات کہتے ہیں، اس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا بت بنایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ ابلیس جو تھا یہ پہلے سے عبادت کر رہا تھا۔ جب فرشتوں نے، یہ جنات میں سے تھا، جنوں کو زمین سے نکالا تھا، اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ جب تک میں اپنا نائب پیدا نہ کروں تو یہ جنوں کو زمین سے نکال دو، جدھر جدھر انسان آباد ہو سکتا ہے وہاں وہاں خود آباد ہو جاؤ اور میری عبادت کرو، اور جنوں کو نکال دو، یہ پہاڑوں پر، ٹاپوؤں پر، سمندروں میں ادھر ادھر رہیں، کیونکہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں، یہ میری عبادت نہیں کرتے، تو ان کو نکال دو۔ تو یہ ابلیس جو تھا نا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت جنوں کا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ میری قوم کو اس لیے نکال رہے ہیں فرشتے کہ یہ عبادت نہیں کرتے، تو میں ان سے اجازت لے لوں، یہ اللہ سے پوچھ کر مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں تو میں بھی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور تو پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو نہیں بنائیں گے، مجھے اپنا نائب بنا لیں گے۔ یہ اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی، اور اس کے تحت اس نے عرض کیا فرشتوں کو کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ ایک جنوں کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اس طرح کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکھ لو۔ تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر عبادت کرنے لگ گیا، اور اس کی اندر کی خواہش یہی تھی کہ اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کریں، مجھے اپنا نائب بنائیں۔ تو جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کا بت بناؤ، تو اب اس کے اندر بغض پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو بنا ہی رہے ہیں آدم علیہ السلام کو، اور زمین کے اوپر نائب تو وہ ہوگا، حکومت اس کی ہوگی، تو مجھے تو اس کے ماتحت رہنا پڑے گا، اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو اس نے اس بغض کی وجہ سے دل میں یہ سوچ لیا کہ اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو روک تو نہیں سکتا کہ نہ بناؤ، لیکن میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، آدم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کروں گا، اس کو نائب تسلیم نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو سب اندر کی باتیں جانتے ہیں، اس کی اندر کی نیت کو بھی جانتے تھے۔ تو جب بت بن گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح داخل کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو تم سب اس وقت سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا۔ تو اس طرح جب آدم علیہ السلام کو مکمل کر کے اس میں روح داخل کی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، بت جو تھا اس میں جان آ گئی، روح ڈل گئی، تو پھر فرشتوں کو سب کو حکم تھا کہ بھئی سجدہ کرو، یعنی وہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، شرک نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم کرنی تھی کہ میرا نائب جب آنکھیں کھولے دیکھے کہ وہ کس قدر تعظیم کے لائق ہے، اور جو بھی زمین پر مخلوق موجود ہے وہ سب اس کو سجدہ تعظیم کر رہی ہے۔ تو بت بھی اس زمین پر ہی بنایا گیا تھا، اور اس میں روح بھی اسی زمین پر ڈالی گئی تھی، اور سجدہ جو ہوا فرشتوں کا اور مخلوق کا وہ بھی اسی زمین پر ہوا تھا، اور شیطان نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی کر دیا، کیونکہ پہلے یہ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں ہر جگہ آتا جاتا تھا۔ اس نے 1,20,000 سال جو تھی اللہ کی عبادت کی، چپے چپے پہ سجدے کیے، فرشتوں کا سردار ہو گیا، معلم ہو گیا۔ تو اب اس کو سب کچھ راستے بھی یاد تھے، کیونکہ جب یہ اتنی عبادت اس نے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی طرح پر بھی دے دیے تھے، یہ آسمانوں میں بھی آتا جاتا تھا۔ لیکن اب اس کو بغض جو پیدا ہو گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو لعنتی کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ اس کا نام عزازیل تھا، عزازیل سے اس کا
نام ابلیس کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ابلیس ہے، مردود ہے، ملعون ہے، یہ سارے خطاب اسی ٹائم اللہ نے دیے اور کہا میرے دربار سے نکل جا اور قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہے، اور قیامت کے بعد حشر میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس طرح پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں لے گئے، یہاں سے زمین سے جب زندہ ہو گئے، روح ڈال گئی، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو وہاں لے گئے جنت میں، اور انہوں نے آدم علیہ السلام نے وہاں آرزو کی کچھ وقت رہنے کے بعد، وہاں برسوں رہے ہیں آدم علیہ السلام کہ میرا جی نہیں لگتا، میرا کوئی ہم جنس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کر دیا۔ جب آپ سو کر اٹھے تو دیکھا تو اماں آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، تو وہ خوش ہو گئے، آپ جنت میں رہنے لگ گئے، جنت کے پھل کھاتے تھے، جنت میں سیر کرتے تھے۔ تو وہیں یہ گندم کا پودا تھا، یہ جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے کہا تھا کہ ایک ایک پودا لگاؤ جنت میں، تو سب نے یہ پودے لگائے، یہ سیب وغیرہ جتنے بھی وہاں پھلدار پودے ہیں اور کوئی سائے کے پودے ہیں۔ تو یہ ابلیس نے دو کام کیے، ایک تو اس نے انگور کا پودا لگایا اور فرشتے اس کو پانی ڈالتے تھے، تو یہ اس کو شراب ڈالتا تھا۔ اب انگور سے اسی لیے شراب بنتی ہے نا، تو اور اس کا پہلے ہی وہ شیطانیت اس میں موجود تھی کہ اگر وہ نئے پیدا ہو گیا تو ان کو میں شراب پلایا کروں گا، گمراہ کیا کروں گا، اس سے نشہ ہوگا، ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہا کرے گی، تو پھر الٹے پلٹے کام ان سے کروایا کروں گا، پہلے سے ہی شیطانیت سوچ رہا تھا۔ اور دوسرا، اس نے جب آدم علیہ السلام کے ناک کی راستے سے روح داخل کی تو آپ کو چھینک آئی، وہ اس سے جیسے چھینک آتی ہے تو تھوڑی سی بلغم نکل جاتی ہے، تو وہ اسی طرح بلغم نکلی اور زمین پر پڑی، تو یہ ابلیس جو تھا اس بلغم کو اور زمین کی مٹی کچھ ملا کے ساتھ لے گیا جنت میں، تو وہاں اس کے اوپر یہ گندم کا پودا اس نے بو دیا۔ اب اس میں چونکہ زمین کی تاثیر تھی، اور پھر جب آپ وہاں رہنے لگ گئے اور برسوں رہے وہاں، تو وہاں بھی بنایا تو زمین کے لیے تھا، وہاں لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو جو کچھ بعد میں ہونا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے، جو کبھی کروڑوں سالوں کے بعد ہوگا، اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ جانتے تھے کہ جس طرح اب کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اے جگ مٹھا اگلا کہنے ڈٹھا، یعنی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، کہ یہ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے، یہ زمین پر ہی جو کچھ ہے سب کچھ ہے۔ جس طرح معاویہ کے والد ابو سفیان جو تھے، وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ ان کے پاس آئے ابو سفیان، تو آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں بہت دیر کے بعد یہ حکومت اپنے قبیلے میں آئی ہے، کیونکہ یہ بنو امیہ ان کو کہتے تھے نا، یہ ابو سفیان بھی بنو امیہ میں تھا، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ تو یہ کہنے لگا کہ برسوں کے بعد ہم اپنے ہاتھ آئی ہے، اپنے قبیلے میں حکومت آئی ہے، تو اب یہ جائے نا، سارے گورنر اپنی قوم کے لگاؤ، سب صوبوں کے، تو پکی کرو اس کو۔ تو وہ پھر آگے کہنے لگا کہ یہ جنت وغیرہ کو میں کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ حکومت ہی ہے۔ اس وقت یہ اندھا بھی ہو چکا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دور ہو جا، تیرے ساتھ اللہ وہ کرے جس کے تو لائق ہے۔ اس طرح لوگ یہ کہتے ہیں، اب بھی کہنے والے ایسے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک کا لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ پھر لوگ جو جاننے والے ہوں گے وہ جواب دیں گے کہ تمہارے دادا آدم علیہ السلام وہاں رہ کر آئے ہیں، میرا بھائی زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ جہان آدم علیہ السلام دیکھ کر آئے ہیں، اور خود نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو وہ بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جگ میٹھا ہے اور اگلا کسی نے دیکھا نہیں، تو بھائی آدم علیہ السلام بھی دیکھ کر آئے ہیں، وہاں رہ کر آئے ہیں۔ تو اس طرح اب پھر کیا ہوا، یہ شیطان نے ان کو ورگلایا، دھوکہ دیا، جھوٹی قسمیں کھا کر گندم کا دانہ کھلا دیا،
تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کی اس لغزش کی وجہ سے زمین پر بھیج دیا۔ اب شیطان کو یہ ہو گیا کہ بھئی اب اس کا کیا کرنا ہے، اب اس کی اولاد کو، کیونکہ اس نے مہلت لی تھی کہ باری تعالیٰ ان کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے تو نے نکالا ہے اپنی بارگاہ سے، تو اب مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، تو میں اس کی اولاد کو اور اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اب یہ اپنی اس مہلت سے جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے، اب دیکھیں جس طرح زمین پر اللہ اپنے ولی پیدا فرماتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، نبی پیدا ہوتے ہیں زمین پر، تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی، اسی طرح ابلیس بھی وہ سارے کام جو اللہ کرتے ہیں یہ بھی اپنے جھوٹے نبی بناتا ہے۔ اللہ ان پر وحی بھیجتے ہیں، یہ بھی ان کو الہام کرتا ہے، شیطانی الہام۔ اللہ ولی بناتے ہیں زمین پر اپنا، تو یہ بھی اپنے ولی بناتا ہے۔ اللہ ان کو الہام کرتے ہیں تو یہ بھی اپنے جو اس کے فنا فی شیطان ہو جاتے ہیں لوگ، شیطانیت میں فنا، ان کو یہ بھی الہام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سب نے کہ کتنے جھوٹے نبی ہوئے ہیں، سرکار میں 30 جھوٹے نبی ہوں گے قیامت سے پہلے، اور ولی کتنے اس نے بنائے ہیں، تو ان کو پھر یہ الہام کرتا ہے۔ اور ان کو الہام کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان کو کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں، یہ پھر آسمانوں پہ چونکہ یہ سارے راستے جانتا ہے تو وہاں جاتا ہے جدھر جدھر فرشتوں کی چوکیاں ہیں نا، تو یہ وہاں پھر وہ ان کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر کئی سال پہلے جو کچھ زمین پر ہونا ہوتا ہے اس کا اعلان فرما دیتے ہیں، تو عرش والے فرشتے جو ہیں وہ سن کر پھر آسمانوں والے جو فرشتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھی اب زمین پر یہ ہونے والا ہے۔ تو وہ آسمانوں والے فرشتے جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ بھی اب زمین والے فرشتوں کو بھی بتاؤ۔ تو یہ ابلیس جو ہے یہ پھر وہ باتیں سننے کے لیے جاتا ہے وہاں۔ تو جب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ملعون ادھر کدھر چپٹا ہوا ہے، تو وہ پھر اس کو پتھر مارتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ رہا ہے، تو وہ پتھر جو ہے وہ اس کے، یہ پھر بھاگتا ہے کیونکہ تیز بہت ہے، پتھر اس کو پہنچتا ہے تو نہیں، یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو پتھر جو ہے وہ جیسے تیزی میں اس کو جیسے روشن ہو جاتا ہے، جلتا ہے وہ، تو جدھر تک وہ جاتا ہے چمکتا رہتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تارا ٹوٹتا ہے۔ پنجاب کے لوگ سارے یہی کہتے ہیں۔ تو وہ تارا نہیں ہوتا، وہ پتھر ہوتا ہے جو وہ ابلیس کو مارتے ہیں۔ تو یہ پھر وہاں سے آدھی پچادی جتنی بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور آگے مضمون جو ہے وہ پھر اپنا یہ خود اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس لیے ان شیطانی فقیروں کی کبھی کوئی بات سچی ہو جاتی ہے، کبھی غلط جھوٹ ہوتی ہے، اکثر جھوٹ ہوتی ہے، تو اس میں جتنا تو اس نے سنا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، باقی سارا جھوٹ یہ خود کہانی بناتا ہے، اور کبھی سارا ہی جھوٹ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، پہلے ہی وہ مارتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے بھی دیکھا ہے ہم نے سلسلے میں کئی لوگ کہ ان کو ان کے پیر و مرشد نے نکال دیا کسی گمراہی کی وجہ سے، کسی سخت ابلیسیت کی وجہ سے، تو ایک کو نکالا اس طرح، تو وہ پھر ایک دوسرے پیر صاحب سے مرید ہو گیا، تو ہے تو وہ بالکل ابلیس تھا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ اس نے کچھ وقت کے بعد کہا کہ جی مجھے الہام ہوا ہے، مجھے غیب سے آواز آئی ہے، مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ فلاں کام جو ہے یہ مارچ کے مہینے میں ہوگا، اور مجھے حکم ہے کہ تم کرو گے۔ تو مجھے بھی ایک آدمی نے فون کیا کہ جی فلاں جو سلسلے سے خارج کیا ہوا آدمی ہے وہ کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ مارچ میں یہ کام ہوگا۔ میں نے کہا اب تو خلاصہ ہو گیا، اگر یہ کام بالکل مارچ میں ہوتا ہے تو پھر جدھر یہ جا کر مرید ہوا ہے وہ بھی ولی ہے، اور اس کو بھی ولایت ہو گئی ہے، اس کو الہام ہوا ہے۔ اگر یہ کام مارچ میں نہیں ہوتا، اس وقت یہ جنوری کا مہینہ تھا، تو میں نے کہا ساری بات کھل جائے گی کہ پھر یہ ابلیس ہے، اور اس کو ابلیس آوازیں دیتا ہے، ابلیس الہام کرتا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہوا، مارچ کا مہینہ آ گیا تو الٹا اس نے دنگا فساد کرا دیا،
چک والوں میں، وہ مارچ گزر گیا، وہ کام نہیں ہوا، اگلا مارچ آ گیا پھر بھی نہیں ہوا، اگلا مارچ آ گیا پھر بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے سب سے بولا، میں نے کہا بھائی دیکھ لو، اب اگر اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوتا یا حکم ہوتا تو وہ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتے، وہ تو بالکل سچ ہوتا۔ یہ شیطان تھا، شیطان نے اس کو جھوٹ بتایا تھا، اور وہ شیطانی باتیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، جھوٹ موٹ، اور یہ شیطانی فقیر جو فنا فی شیطان ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کو الہام کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ خبریں سننے کے لیے وہاں جاتا ہے تو فرشتے اس کو مارتے ہیں، تو کبھی کچھ سن لیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو شیطانی درویش ہیں، جو فنا فی شیطان ہیں، دوسری طرف تو ہے نا کہ طریقت رسول کا اصول ہے فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو الہام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ بالکل سچ ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی الہام جھوٹ نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ شیطان کے جو فنا فی شیطان ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی اکثر جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں، جو ان کو الہام کرتا ہے ابلیس، اور کبھی کوئی صحیح ٹونا ٹوٹکا لگ جاتا ہے، وہ کبھی کبھار، لیکن اکثر جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں خبریں سننے جاتا ہے، فرشتے مارتے ہیں، جس سے وہ روشنی نکلتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں تارا ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس کو جو کوئی کہے کہ جی یہ جو ساری کہانی آپ نے سنائی حدیث میں بتائیں کہاں ہے، تو حدیثوں میں یہ نہیں ہے، یہ روایتوں میں ہے، اور اسرائیلیات جو ہے وہ آپ کتاب حاصل کر لیں، کراچی سے بھی مل جاتی ہے، اور بھی جدھر کسی کے سورس ہو لاہور سے بھی مل جاتی ہے، تو وہاں اگر دیکھنا ہو تو اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رسول شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، شیطانی باتوں کو سمجھنے کی بھی، کہ پتہ چل جائے کہ یہ تو شیطانی بات ہے، اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے، پھر ہی آدمی شیطان کے داؤ پیچ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رسول اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھیں، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔